بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مصر سے قسطنطنیہ جاتے ہوئے سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب ہی اناطولیہ کے میدانوں میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ سلطان اس وقت اپنے خیمے میں اپنے وزیر کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا کہ سلطان کا چوبدار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ سلطان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ چوبدار آگے بڑھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، خیر الدین باربروسا کے 2 قاصد ابھی ہمارے لشکر میں داخل ہوئے ہیں اور فی الفور آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے التماس کرتے ہیں۔ وہ امیر خیر الدین باربروسا کی طرف سے آپ کے لیے کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں۔ سلطان سلیم نے اس موقع پر اپنے وزیر محمد کی طرف ذومینی انداز میں دیکھا، پھر اپنے چوبدار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تھوڑی دیر خیمے سے باہر رکو، میں مشورہ کر کے انہیں بتاتا ہوں۔ چوبدار باہر نکل گیا اور خیمے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان نے اپنے وزیر کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میرے عزیز، جو چوبدار نے کہا میں نے بھی سنا، تو نے بھی سنا۔ خیر الدین باربروسا کا نام تمہارے لیے بھی اجنبی نہیں اور میرے لیے بھی اجنبی نہیں۔ اس کی اور اس کے بھائیوں کی سمندر کے اندر مسلمانوں کے لیے خدمات قابل تعریف ہیں۔ تمہارا اندازہ کیا کہتا ہے قاصد کس غرض سے میرے پاس آئے ہوں گے؟ وزیر تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر عقیدت بھرے انداز میں سلطان سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں خیر الدین باربروسا اور اس کے بھائی سمندر کے جان سو سکوت میں بپھرتی گرتی کڑکتی برف کی طرح مسلمانوں کے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے رہے۔ یورپ کے بڑے بڑے قزاقوں اور لٹیروں نے سمندر کے اندر ان کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن یہ عدم کا راستہ دکھاتی موت اور ہست کو نیست کرتے سوز کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے رہے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی کوششوں کو ہمیشہ ناکام بناتے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد رکا پھر اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھا رہا تھا، سلطان محترم، لگتا ہے خیر الدین باربروسا کی جستجو کے ویران صحرا اور جدوجہد کے آکاش پر کچھ تبدیلیاں نمودار ہوئی ہوں گی اور دشمنوں نے اس کی طاقت کو مضطرب اور دل سوختہ کیا ہوگا۔ اس بنا پر اس نے اپنے ایلچی مدد کے لیے روانہ کیے ہوں گے۔ سلطان محترم، یہ میرا اندازہ ہے، بہرحال میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وزیر دوبارہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، گو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے باوجود میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دشمنوں کی روح کی گہرائیوں تک سراب اذیت بر دینے والے ان مجاہدوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سمندر کے اندر مرگ کی خونی دیمک بن کر مسلمانوں کے لیے دین کی بغاوتوں کے خونی تیور دھو ڈالتے ہیں۔ سلطان محترم، اس سے آگے وزیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان سلیم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، میرے عزیز، اس سے آگے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں اور میں خیر الدین کے قاصدوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ تم چوبدار سے کہہ کر خیر الدین کی طرف سے آنے والے دونوں قاصدوں کو میرے پاس لاؤ۔ آواز دے کر وزیر نے چوبدار کو بلایا۔ جب وہ اندر آیا تو اس نے خیر الدین کے دونوں قاصدوں کو اندر لانے کا حکم دیا۔ اس پر چوبدار مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیر الدین کے 2 قاصد اندر آئے، ان کے پیچھے چوبدار بھی کھڑا تھا۔ سلطان اور وزیر دونوں نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا، ان سے مصافحہ کیا، پھر انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب سلطان نے انہیں مخاطب کیا، تم دونوں پہلے اپنے نام بتاؤ، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اس پر ان دونوں میں سے ایک بول اٹھا، سلطان محترم، میرا نام کاکات اور میرے ساتھی کا نام حسن آغا ہے۔ سلطان سلیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگا، کاکات، اچھا ہوا آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ کیا تم وہی ہو جسے یورپ کے یورپ کی بحری قوتیں شیطان شکاری کے نام سے یاد کرتی ہیں؟ کاکات کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کا کہنا درست ہے، میں ہی اس نام سے مشہور ہوں۔ سلطان نے اس بار دوسرے قاصد حسن آغا کی طرف دیکھا، پھر اس سے مخاطب کیا، کیا تم خواجہ سرا ہو؟ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بہت عمدہ اور صحیح معلومات رکھتے ہیں۔ میں واقعی خواجہ سرا حسن آغا ہوں۔
سلطان نے انہیں پھر مخاطب کیا، کیا تمہارے لشکر میں یا یوں کہو کہ تمہارے ملاحوں میں کوئی اور بھی حسن ہے؟ اس بار کاکاد نے سلطان کو مخاطب کیا، سلطان محترم یہ حسن آغا ہے، ایک اور حسن بھی ہے، وہ حسن کرسو ہے، وہ ان دنوں سلطان محترم اندلس گیا ہوا ہے، اس کا اندلس جانا بھی ایک انتہائی اہم مقصد کے تحت ہے۔ سلطان نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب کیا، تمہارے اور ساتھیوں میں کون کون ہے؟ اس بار پھر کاکاد بولا، سلطان محترم ہمارے ساتھی تو بہت ہیں، لیکن سرکردہ لوگوں میں امیر خیر الدین باربروسا اور ہم دونوں کے علاوہ حسن کرسو ہے، اور انتہائی منجا ہوا دلیر صالح اور مخلص صنعان ہے۔ کاکاد کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان بول اٹھا، یہ صنعان جس کا تم نے ذکر کیا ہے، کیا یہ یہودی ہے؟ میں نے اس کے متعلق اب ہی سنا ہے۔ سلطان محترم یوں جانے وہ نام کا یہودی ہے، کبھی تھا، اب تو وہ ہمارا ایک بہترین اور غم گسار ساتھی ہے۔ سلطان نے سوچا، پھر انہیں مخاطب کیا، اب یہ کہ تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو؟ جواب میں افریقہ کی سرزمینوں میں خیر الدین باربروسا کے خلاف جو حالات نمودار ہوئے تھے کاکاد نے تفصیل کے ساتھ سلطان اور وزیر محمد سے کہہ دیے تھے۔ جواب میں سلطان تھوڑی دیر تک بڑی شفقت اور محبت میں ان دونوں کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آنے والی شب تم میرے لشکر میں قیام کرو، میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہوگے، کل میں تم دونوں کے متعلق فیصلہ کروں گا، پھر یہ بات ذہن میں رکھ کر آرام کرنا کہ میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ جو امیدیں تم میرے پاس لے کر آئے ہو، جن خواہشات کا اظہار باربروسا نے کر کے تمہیں میری طرف بھیجا ہے، میرے اللہ کو منظور ہوا تو میں تم لوگوں کو اس سے کئی گنا زیادہ نواز دوں گا۔ اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ سلطان سلیم کے اس جواب سے خیر الدین باربروسا کا ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر سلطان کے حکم پر وہ سلطان کے چوکیدار کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو پھر طلب کیا گیا۔ دونوں جب سلطان کے کمرے میں داخل ہوئے تو حسب سابق سلطان کے ساتھ اس کا وزیر محمد بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تقریب دیتے ہوئے ان کی پذیرائی کی، اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے، میں چاہوں گا کہ تم دونوں آج یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ، تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات اٹھ رہی ہیں ان سے وہ نجات پا سکے۔ میں نے تمہارے لیے جو مراعات دینے کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے، تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی باربروسا کی مدد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس طرح باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے مستعد اور تیار ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی جو دشمنوں کے جہاز پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہیں۔ امداد اور ان مراعات کے علاوہ میں تمہیں مقبول رقم بھی مہیا کروں گا جس سے دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کی تکمیل کر سکو گے۔ ساتھ ہی اپنے وزیر محمد اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ کہ میں خیر الدین باربروسا کو نہ صرف یہ کہ پاشا کا خطاب دیتا ہوں بلکہ اسے امیر البحر کا عہدہ بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ پاشا کا خطاب استعمال کر سکتا ہے۔ سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ کمک اور مدد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کریں گے انہیں آپ کی حکومت کے حلقہ اثر میں خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے سال کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کے اثر کو بڑھایا اور پھیلایا جائے۔ ساتھ ہی ہم خیر الدین باربروسا کی طرف سے حلف عطایت اور عہد وفاداری پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جو علاقے ہم فتح کریں گے ان سے ملنے والے خراج کی مقبول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کی جایا کرے گی۔ اس گفتگو سے سلطان سلیم بھی مطمئن اور خوش ہو گیا تھا۔ پھر جن مراعات اور سامان کا سلطان نے وعدہ کیا تھا کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو دے کر سلطان نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ دوسری طرف الجزائر میں جن علاقوں پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ اور وہاں ان کا سالار مون کیڈا حکمرانی کرتا تھا وہاں بھی ہلچل برپا ہو گئی تھی، اس لیے کہ مون کیڈا کو خبر ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا نے خود تو افریقہ کے ایک محفوظ ساحل جیجل پر قیام کیا ہوا ہے، اور جبکہ اس نے اپنے دو ساتھیوں کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو ترکوں کے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا ہے، اور یہ انکشاف اس کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث تھا۔ اس سے نپٹنے کے لیے اس نے اپنے حواریوں کو ایک روز اپنے پاس جمع کیا۔ ان حواریوں میں کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، ہسپانیہ والوں کے جزیرے اور قلعہ پنون کا نصرانی حکمران ڈان مارٹن،
ٹیونس کا حکمران حسان، تلمسان کا حکمران ابو ہمو اور قبائل صغرا کے آدھے حصے کا سردار احمد بن قاضی شامل تھے۔ افریقہ میں جن قوتوں نے مونکیڈا کی مجلس میں شرکت نہیں کی تھی، ان میں ایک قبائل صغرا کا حد العزیز سردار عبدالعزیز تھا اور دوسرا بربروں کا سلطان حفصی تھا۔ یہ دونوں نام نہ صرف یہ کہ غیر جانبدار رہے، بلکہ حقیقت میں بربروں کا سلطان حفصی اور قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز اندرونی طور پر خیر الدین باربروسا کے ساتھی اور ہمنوا تھے۔ بہرحال جب ساری منفی قوتیں مونکیڈا کے پاس جمع ہوئیں تب مونکیڈا نے ایک بار سب کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے مونکیڈا کہہ رہا تھا، میرے ساتھیوں، جو انکشاف میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا کے دو ساتھی کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا تمہارے خلاف ترکوں کے سلطان سلیم سے مدد حاصل کرنے گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات اپنے ذہنوں میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی نصرانی ہے یا کوئی مسلمان۔ جو بات ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور جس پر غور و فکر کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ترکوں کا سلطان سلیم باربروسا کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا باربروسا کے علاوہ ان علاقوں میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ترکوں کی مدد سے باربروسا نہ صرف یہ کہ ہم سب کو نکال باہر پھینکے گا، بلکہ میں تم سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کی گردنیں کاٹ کر قسطنطنیہ سلطان سلیم کے پاس روانہ ہو جائے گا تاکہ ترکوں کے یہاں اس کا وقار اور اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ مونکیڈا جب خاموش ہوا تو ٹیونس کا حکمران حسان، جسے مولا حسان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر خیر الدین باربروسا نے ترکوں سے مدد طلب کی ہے تو مونکیڈا ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اگر ترکوں کی مدد حاصل کر کے خیر الدین باربروسا نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو نہ ہی کوئی ترک یہاں سے بچ کر جائے گا اور نہ ہی آنے والے دور میں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو بچ کر بھاگنے اور جیجل میں جا کر پناہ لینے دیں گے۔ ہم دور تک ان کا تعاقب کریں گے اور ہر ایک کی گردن کاٹ کر اپنے ان علاقوں کو اپنے لیے محفوظ بنا کر رکھیں گے۔ اس کے بعد عثمانوی سالار مونکیڈا کی سرکردگی میں سارا لائحہ عمل طے کیا گیا کہ خیر الدین باربروسا اگر دوبارہ الجزائر کے وہ علاقے جس پر اس کے بھائی کا قبضہ رہا تھا واپس لینے کی کوشش کرے تو اس سے کس طرح نپٹنا ہے اور اس کے خلاف جنگ کا لائحہ عمل کیسے اور کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد ہسپانوی سالار مونکیڈا نے اپنے کچھ قاصد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف بھجوائے اور اس سے ترکوں اور خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی اور اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہسپانیہ سے آنے والی کمک اور سامان، اس کے علاوہ جنگی سامان کو سمندر میں جو ہسپانیہ والوں کا پنون نام کا جزیرہ ہے وہاں رکھا جائے، جس کا کماندار ڈان مارٹن تھا، اور ضرورت کے وقت وہ سامان ڈان مارٹن سے کہہ کر افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہونے کے بعد مونکیڈا اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کچھے بحری بیڑے اور ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے ایک دور افتادہ سال پر جیجل کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں میں سے سنان اور صالح کے ساتھ صالح سمندر پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا، چونک اٹھا اس لیے کہ مغرب کی طرف سے ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو سر پر چڑھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو اسے دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ اس سوار کی طرف دیکھتے ہوئے صالح اور سنان بھی مسکرا رہے تھے۔ آنے والا سوار نوجوان حسن کرسو تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو ایک زہریلی جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ آگے جھک کر خیر الدین باربروسا کے گھٹنے پکڑ لے، لیکن خیر الدین باربروسا شاہین کی طرح جپٹا اور اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ حسن کرسو کی پیشانی چومی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن تمہارا یہ مقام نہیں کہ میرے گھٹنے پکڑو، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے اور تم میرے انتہائی اہم اور چیدہ ساتھیوں میں سے ہو۔ خیر الدین کے بعد بڑے پرجوش انداز میں حسن کرسو سنان اور صالح دونوں سے بغل گیر ہوا۔ جب وہ ایسا کر چکا تب خیر الدین نے اس سے مخاطب کیا، کرسو کے بیٹے سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہے کہ عین وقت پر لوٹ کر آئے ہو، اس لیے کہ مجھے اب اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے اور وہاں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو اب تم یہ بتاؤ جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ حسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا یوں جانے اس میں پوری طرح کامیاب رہا ہوں۔ وہاں میں اور لوئس کے بیٹے لسانکو کے بیس میں گیا تھا۔ میں رات کی حیثیت سے جس کلیسا اور خانقاہ میں بھی گیا
اور لیوس کے بیٹے کی حیثیت سے میرا بہترین استقبال کیا گیا تھا۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے کلیسا اور خانقاہیں ہیں وہاں سب سے میرا تعارف ہو گیا تھا۔ سب مجھے جاننے پہچاننے لگے ہیں اور لسانکو کے حوالے سے میری بہترین قدردانی کرتے ہیں۔ امیر یہ تو میرا پہلا کام۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں وادی البشارات کے 2 بڑے عرب سرداروں سے ملا، ایک کعب بن عامر جو قحطانی قبیلے کا سردار ہے، دوسرا سعد بن سلامہ جو عدنانی قبیلوں کا سردار ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غرناطہ اور نواح سے دربدر ہونے والے جو لوگ البشارات کا رخ کریں گے انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی مدد بھی کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگے گا تو وہ ہمیں پیغام بھی دیا کریں گے، پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے حسن کرسو کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، اب یہ بتاؤ تمہیں تمہاری ماں بہن کا کوئی سراغ ملا اور تمہارے دادا کا کیا حال ہے؟ ان 2 سوالوں پر حسن کرسو اداس ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا ہی نہیں، سنان اور صالح بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر بھاری اور دکھی ہوئی آواز میں حسن کرسو کہہ رہا تھا، امیر کچھ لوگوں نے مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری ماں کیونکہ اسپینی تھی ہو سکتا ہے وہ عیسائیت قبول کر کے کسی کلیسا یا کسی محبت میں زندگی کے دن گزار رہی ہو۔ میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی صورت ایسا کرنے پر تیار نہ ہوں گی۔ میں نے وہاں انہیں بہت سے کلیساؤں میں تلاش کیا، جہاں جس جگہ زبردستی مسلمانوں کو نصرانی بنا کر رکھا گیا تھا وہاں بھی گیا تھا، لیکن وہاں مجھے اپنی ماں بہن دونوں نہیں ملی۔ امیر کچھ لوگوں نے یہ بھی شک ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ سالوں میں بلکہ آپ کے بائی عروج کے دور میں بھی کچھ ترکوں کے ساتھ مل کر وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے اس دور میں جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے وہ بلغاریہ، بوسنیا اور کچھ دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مجھے شک ہے کہ میری ماں اور بہن کہیں ان لوگوں میں ان علاقوں میں نہ جا بسی ہوں۔ خیر الدین کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ آدمی عنقریب مقرر کروں گا جو ان علاقوں میں تمہاری ماں اور بہن کو تلاش کریں گے۔ اب اپنے دادا سے متعلق کچھ کہو۔ حسن پھر اداس ہو گیا، کہنے لگا، دادا بڑی سختی سے میرے ساتھ پیش آئے اور اس نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے کہ جب تک میں اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کروں اس وقت تک اس سے نہ ملوں اور نہ ہی اسے اپنی شکل دکھاؤں۔ دادا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ماں اور بہن کو تلاش کرنے سے پہلے میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ لوہا گرم کر کے میرے جسم کو داغنا شروع کر دے گا، لہذا دادا سے ایک ملاقات کرنے کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا، اپنا کام مکمل کر کے سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے خیر الدین اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر حسن کرسو کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اس سے ڈھارس دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسن میرے عزیز، اندھوں کی بستی میں پھرتے کسمساتے سمندری طوفانوں جیسے حالات جو بصارت کی تازگی، ہونٹوں کی حلاوت اور تمادت چھین سکتے ہیں، روح میں اضطراب، دلوں میں سوختہ وحشت بھر سکتے ہیں، پر انسان سے اس کے رشتوں کی فطری انسیت نہیں چھین سکتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا رکا تھا، پھر حسن کرسو کو اس نے علیحدہ کیا، ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے 2 ساتھیوں میں سے سنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنان، حسن کو ساتھ لے جاؤ اور اس کے قیام کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ سنان آگے بڑھا اور حسن کرسو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک روز قحطانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اپنی قلعہ نما حویلی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، بیوی میسونہ، دونوں بیٹیاں معاذ اور نبیل اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ پھر معاذ جو اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چاہی جانے والی تھی، اس نے بڑے بے تکلف سے انداز میں اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، بابا آپ نے ہم سب کو بلایا تھا۔ جواب میں کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ کعب بن عامر نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا بیٹھو، میں نے ہی تم لوگوں کو بلایا ہے۔ اس پر سب آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد کعب بن عامر پھر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، اس کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ تم تینوں کے لیے ہے، تمہاری ماں میسونہ کے لیے نہیں۔ کچھ کہنے لگا ہوں تم تینوں ذرا غور سے سننا۔ دیکھو ہمارا ایک محسن ہے
یوں جانو وہ صرف ہمارا ہی نہیں، وہ عالم اسلام کا بھی محسن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے۔ نام اس کا جابر بن مغیث ہے۔ میرے بچوں، تم روز گھڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہو، میں چاہوں گا تم لوگ سمندر کی طرف گھڑ دوڑ کے لیے جایا کرو۔ ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو اور اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے جایا کرو۔ بیٹے، ملت کے جس محسن کا وہ دادا ہے، وہ اپنے دادا سے بہت دور ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے معمر دادا کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے معاذ بول اٹھی اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ابا، آپ نے آج جو گفتگو کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جس بوڑھے کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس کا نام آپ نے جابر بن مغیث بتایا ہے، اگر وہ میری قوم کے محسن کا دادا ہے تو وہ ہم سب کا آج سے دادا ہی ہے۔ کوئی اور جائے یا نہ جائے، میں ہر روز گھوڑے کو سال کی طرف دوڑایا کروں گی اور بزرگ جابر بن مغیث سے روز مل کر آیا کروں گی اور کھانا بھی اس کے لیے لے جایا کروں گی۔ میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ رات کا کھانا بھی خود اس کے لیے پہنچا دیا کروں۔ اب بولیں، آپ مزید کیا کہتے ہیں؟ کعب بن عامر اپنی بیٹی معاذ کی ان الفاظ سے خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی، فی الحال تو مجھے اس قدر ہی کہنا ہے، لیکن تم نے جو جواب دیا ہے اس سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون ملا ہے۔ میرے خیال میں تم لوگ اب اٹھ کر جاؤ۔ اس پر میں سننا مغیرہ بن کعب اور نبیل تو کمرے سے نکل گئے، لیکن معاذ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس سے مخاطب کیا، بیٹی، تم بھی جا کر آرام کرو۔ جواب میں معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، بابا، میں اس سے پہلے بھی آپ سے 2 بار پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ مجھے ٹال جاتے ہیں۔ بابا، وہ جو ایک بار 2 راہب ہمارے ہاں آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام بطروش اور دوسرے کا نام لسان کو ہے، وہ آپ سے کس موضوع پر گفتگو کرنے آئے تھے؟ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ دوسری بار بڑا راہب بطروش پھر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ چھوٹا راہب لسان کو نہیں تھا۔ میں پہلے بھی 2 بار آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ یہ کیوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹال جاتے ہیں، کوئی معقول جواب نہیں دیتے۔ کعب بن عامر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی، یہ راہب ہمارے دشمن نہیں ہیں، یوں جانو یہ نصرانی ہونے کے باوجود ہماری طرفداری کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے متعلق سوچتے ہیں۔ چند دن پہلے بطروش نام کا راہب آیا تھا، اس نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا۔ معاذ نے تندن کہنا شروع کیا، ایک راہب اور اچھا مشورہ یقیناً متضاد چیزیں ہیں۔ کعب بن عامر مسکرا دیا، بیٹی، دراصل یہ جو دریا فردوش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی راہب رہتے ہیں وہ البشارات کے ہمنوا حامی اور ہمارے لیے مہربان ہیں، ہمارے خلاف کام کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بار جو 2 راہب آئے تھے وہ تو عام سے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، وہ صرف مجھ سے اور سعد بن سلامہ سے ملنے آئے تھے۔ بعد میں جو بطروش نام کا راہب اکیلا آیا تھا، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ البشارات میں اپنے اور سعد بن سلامہ کے قبیلے میں کچھ سلیبیں بانٹ دیں اور وہ سلیبیں اپنے گلے میں لٹکا کر رکھا کریں۔ وہ مجھے سلیبیں بھی دے کر گیا تھا۔ دراصل ان خانقاہوں کے اندر کلیسا والوں نے یہ کام ذمہ لگا رکھا ہے کہ وہ البشارات کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کا کام سر انجام دیں۔ بطروش کا کہنا تھا کہ کچھ مسلمان ظاہری برم رکھنے کے لیے سلیبیں پہن لیا کریں، تو اس طرح کلیسا اور راہبوں کی احتساب عدالتیں مطمئن ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ البشارات میں ہم تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باطنی طور پر مسلمان اپنی عبادت جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ معاذ نے بھی اپنا غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی، پر مسلمان کیوں اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کریں اور گلے میں سلیبیں لگائیں؟ کعب بن عامر مسکرا دیا، ابھی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کریں جس طرح بطروش کہتا ہے۔ کعب بن عامر رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی، سارے معاملے ہٹ درمی سے اپنے اصل انجام تک نہیں پہنچتے۔ کبھی کبھی میری بیٹی منزل تک جانے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر کے اور کاوا کاٹتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے، اس میں بہتری اور بلائی ہے، اور بطروش بھی ہمارے لیے یہی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بیٹی، اس موضوع پر مزید کچھ مت کہنا، جو کچھ میں کر رہا ہوں یاد رکھنا البشارات کے سارے مسلمانوں کی بہتری اور بلائی کے لیے ہے۔ معاذ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، اچھا بابا، میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہوں وہ البشارات کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان راہبوں سے بہتری کی امید رکھنا مناسب نہیں۔
بہرحال میں ایک اور موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ بابا میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ دن سے غرناطہ کی سمت سے لٹے پٹے مسلمان آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور عدنانی قبیلے کے لوگ انہیں ساحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بابا وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ساحل کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان ہے؟ معاذ کے سوال پر کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو لٹے پٹے ہیں، جنہیں ان کے عیسائی گماشتوں نے لوٹ لیا ہے یا انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اب آہستہ آہستہ جوگ در جوگ البشارات کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم انہیں ساحل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ لوگ مچھیروں کی بستیوں میں جمع ہوا کریں گے، وہاں مسلم قوم کے کچھ فرزند عظیم جہاز لے کر آئیں گے اور ان بے گھر لوگوں کو ان جہازوں میں بٹھا کر افریقہ لے جا کر آباد کرتے رہیں۔ اس طرح یہاں سے بے گھر ہونے والے لوگ وہاں پرسکون زندگی کی ابتدا کر سکیں گے۔ اپنے باپ کی اس گفتگو سے معاذ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ سوچا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا، ابا ان لوگوں کو کون لوگ لینے آئیں گے اور وہ کہاں سے اندلس کے ساحل کا رخ کریں گے؟ کعب بن عامر کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، بیٹی ان لوگوں کو کون لوگ لینے آئے گا جلد پتہ چل جائے گا، فی الحال تفصیل بتانا کسی کے لیے سود مند نہیں، تم صبر کرو۔ ابھی تک تو گنتی کے مسلمان ہی ادھر آئے ہیں، جب یہ کافی سارے جمع ہو جائیں گے تو انہیں افریقہ کے ساحل کی طرف لے جانے والے آئیں گے۔ وہ آئیں گے تو میری بچی میں ان کا تعارف تم سے ضرور کرواؤں گا، اب تم جا کے آرام کرو۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سوالیہ نگاہ اس نے اپنے باپ پر اس انداز میں ڈالی جیسے وہ اپنی آنکھوں کی زبان سے کہہ رہی ہو، بابا جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے مجھے قلبی اور روحانی اطمینان نہیں ہوا۔ تاہم وہ مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ ایک روز معاذ اور اس کی بڑی بہن نبیل، بھائی مغیرہ بن کعب، ان کا غلام بسیط اور عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی بیٹی نبیرہ جب اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے سالے سمندر پر ماہی گیروں اور ملاحوں کی جھونپڑیوں پر مشتمل بستیوں میں داخل ہوئے، ایک جگہ وہ رکے، پھر ایک بوڑھے کے قریب معاذ اپنے گھوڑے سے اتری اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کی اس بستی میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا نام جابر بن مغیث ہو؟ اس بوڑھے نے بڑی خوش طبعی سے معاذ کو مخاطب کیا، بیٹی اگر تم جابر بن مغیث سے ملنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ آؤ۔ بوڑھا ایک طرف چل دیا، سب اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے جھونپڑے کے سامنے رکا اور معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سامنے جھونپڑا دکھائی دے رہا ہے اس میں جابر بن مغیث رہتا ہے۔ معاذ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بوڑھا وہاں سے ہٹ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے معاذ، نبیل، نبیرہ، مغیرہ بن کعب اور بسیط جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا جھونپڑے کے سارے فرش پر کھجوروں کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک وسیدہ سے بستر پر بوڑھا آدمی لیٹا ہوا جھونپڑے کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ معاذ اور اس کے ساتھی جب جھونپڑے میں داخل ہوئے تو ان کی طرف دیکھے بغیر بوڑھے نے انتہائی دکھی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اس کی آواز کے دکھ، اس کے بولنے کے کرب خیز انداز کو سب نے محسوس کیا تھا۔ معاذ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بابا ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے قریب چٹائی پر بیٹھ جائیں۔ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ سے چٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹھو، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بہرحال میں تمہیں اپنے جھونپڑے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان الفاظ سے سب خوش ہو گئے تھے، پھر سب جابر بن مغیث کے سامنے بیٹھ گئے۔ گفتگو کا آغاز پھر معاذ نے کیا، بابا آپ کا نام تو ہمیں پتہ ہے، آپ کا نام جابر بن مغیث ہے، آپ البشارات کے دو سرداروں کو جانتے ہوں گے، ایک کا نام کعب بن عامر اور دوسرے کا نام سعد بن سلامہ ہے۔ میں کعب بن عامر کی بیٹی معاذ ہوں، میرے ساتھ جو قریب بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام نبیل اور جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام مغیرہ بن کعب ہے۔ ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔ میری بہن کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ عدنان قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی بیٹی نبیرہ ہے، اور اس کے پیچھے بسیط ہے۔ گو یہ اپنے آپ کو غلام کہتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ ہمارا ام ہے۔ اس تعارف پر جابر بن مغیث کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ معاذ پھر بول پڑی، ہمارے باپ کعب بن عامر نے تاکید کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آیا جایا کریں اور آپ کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ہی معاذ کو کچھ یاد آ گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی باقی ہوئی باہر نکلی، پھر وہ مڑی، اس کے ایک ہاتھ میں گٹھڑی اور دوسرے میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ وہ دونوں چیزیں لا کر اس نے جابر بن مغیث کے سامنے رکھ دیں، پھر کہنے لگی، ہمارے باپ نے تاکید کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آیا جایا کریں، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ مسلم قوم اور ملت کے محسن کے دادا ہیں۔ ہم آپ کے لیے کھانا بھی لائے ہیں اور یہ پانی کا مشکیزہ بھی ہے،
یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی، پھر سلسلہ کلام آگے بڑھا رہی تھی۔ جیسا کہ میرے باپ نے بتایا تھا کہ آپ کا پوتا ملت کے عظیم فرزندوں میں سے ہے، اور میں نے اپنے ایک نام جس کا منظر بن زبیر ہے اور وہ چرواہا ہے اس سے تفصیل جانی تو پتہ چلا کہ آپ خیر الدین باربروسا کے ساتھی حسن کرسو کے دادا ہیں۔ بابا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ملت اسلامیہ کے لیے محسن اور مربی ہیں۔ ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا اپنا حسن کرسو خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، بلکہ منظر بن زبیر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خیر الدین کے انتہائی قریبی اور اہم ساتھیوں میں سے ہے، تو پھر ہم صرف اسی کی ہی نہیں آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ پر بابا میں یہ بات کہوں کہ آپ اپنے پوتے حسن کرسو کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ چرواہے ابن زبیر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جب غرناطہ کا سقوط ہوا تو آپ کا بیٹا اور حسن کرسو کا باپ مارا گیا اور حسن کرسو کی ماں اور بہن کہیں کھو گئیں جو اب تک نہیں ملی۔ آپ نے اپنے پوتے حسن کرسو پر یہ شرط کیوں عائد کر دی کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا آپ اس سے ملیں گے نہیں، اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے، اور یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ لوہا گرم کر کے اس کے جسم کو داغ دیں گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے چرواہے منظر بن زبیر نے بتائی تھی۔ معاذ جب خاموش ہوئی تب آپ بھرنے کے انداز میں بوڑھے جابر بن مغیث نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگا، بیٹی میں تمہارے باپ کعب بن عامر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تم لوگوں کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے بچوں یہ دنیا بھی عجیب ہے، خدا نے میرے دل میں جذبات کی حدت اور کسی سے ملنے کی بے کلی ڈال کر رکھ دی ہے۔ مجھے اپنی بہو اپنی پوتی کی تلاش ہے جن کے بغیر میں آگ اور تیزاب کی بارش میں اپنے دن رات گزار رہا ہوں۔ سرگرداں بے قرار اندھیروں میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے لو کے جلا دینے والے پیڑوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کب سوکھے احساسات پر ملن کی گٹاؤں کی بارش ہوگی، کب دشت سفر کی گرد میں میرا بنجر دل سیراب ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے جابر بن مغیث کی حالت عجیب سی ہو کر رہ گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر دوبارہ وہ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لوگ کہتے ہیں میں اپنے پوتے حسن کرسو سے محبت نہیں کرتا اور اسی بنا پر میں اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اسی بنا پر اسے لوہے سے داغنے کی دھمکی دیتا ہوں، پر کوئی میرے دل کے اوراق پلٹ کر دیکھے، اس کی ہر اوراق پر، اس کی ہر سطر پر صرف حسن کرسو کا نام ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ اور اس کے ساتھی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر معاذ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند نے چاہا تو میں اور میرے ساتھی صبح شام آپ کے پاس آیا کریں گے، آپ کے کھانے کا اہتمام ہم خود کیا کریں گے، صبح شام آپ کے پاس کھانا پہنچا کرے گا اور آپ کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کی دل جوئی بھی کیا کریں گے۔ آپ حسن کرسو کے دادا ہیں۔ حسن کرسو خیر الدین باربروسا کا ایک عظیم ساتھی ہے۔ خیر الدین باربروسا عالم اسلام کا ایک عظیم سپاہی ہے۔ ایسے لوگوں پر بابا ہر خوشی، ہر پونجی، ہر جذبے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، شام کو ہم پھر آئیں گے۔ یوں معاذ نے اپنی بہن بھائی کے علاوہ نبیرہ اور بسیط کے ساتھ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں روزانہ آنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح دن بڑی تیزی کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں میں ڈلنے لگے تھے۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکات اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگرداز ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا، حسن کرسو سنان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکات اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند قدوس کی قسم سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ میں چاہتا ہوں ہم بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں اور اس کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا تم یہیں اپنے پڑاؤ پر رہو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس بھی کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔
اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے، اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمنوں پر ضرب لگانے لگوں گا۔ خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، اس پر وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ اگلے روز خیر الدین باربروسا نے سمندر کے درمیان ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی تھی، اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں چل پڑا تھا۔ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے اسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف پڑا تھا، جہاں ان کا ایک سالار جان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں اسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان رسد کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہ دونوں چیزیں ہی دراصل باربروسا کا ہدف تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ اور نیلی مشعلوں سے خیر الدین باربروسا اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانداری کر رہے تھے۔ پھر پنون کے آسمانوی لشکر پر قطروں کو گرداب میں تبدیل کر دینے والے ترک، عرب اور بربر خیر الدین باربروسا کی کمانداری میں جزیرہ پنون میں اسپانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جزیرہ پنون میں اسپانیوں پر یہ خوفناک شب خون تھا جس کی اسپانیہ والے امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ افریقہ سے انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال دیا ہے، لہذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندر کی لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا تھا، لہذا اس نے اپنے کام کی خوب ابتدا کی۔ اپنے آدھے لشکری اس نے شب خون کے انداز میں اسپانیہ والوں پر وارد رکھے۔ اسپانیہ والوں پر حملہ آور ہونے والوں کی کمانداری خیر الدین باربروسا خود کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن کرسو صالح اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ سنان کاکاز اور کچھ دیگر سالاروں کے ذمے اس نے یہ کام لگایا کہ جزیرہ پنون کے اندر اسپانیہ والوں کے جو ہتھیاروں اور خوراک کے ذخائر بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری طریقے میں اسپانیہ والوں کے لیے یہ شب خون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم کی۔ اتنی دیر تک سنان اور کاکاد بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر خوراک، ہتھیاروں اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے انہوں نے اپنے جہازوں پر منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی۔ اس پر خیر الدین باربروسا نے اسپانیہ والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں اسپانیہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شیطان کے فرزندوں، میں خیر الدین باربروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان زمین پر برسے، عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو دھویا جائے، اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت روانہ ہو گیا تھا۔ جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے سال کے قریب ہی تھا، لہذا رات ہی کے وقت پنون کے اسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں اسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیڈا سے مدد طلب کی۔ مونکیڈا الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت اسے جب پیغام ملا تو رات ہی کے وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن خیر الدین سمندر کے اندر ایک چھلاوا، ایک ہیولا تھا۔ اس کے مخبر اور طلائیہ گر بھی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق اسے اطلاع کر رہے تھے۔ جو ہی مونکیڈا الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین باربروسا نے اس رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ مونکیڈا چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہذا خیر الدین باربروسا فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا، اور وہ علاقے جو اس کے بڑے بھائی عروج کی زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جن سے اسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہاں سے باربروسا کو نکال دیا تھا، ان پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا تھا۔ مونکیڈا جب اپنی بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے ساتھ نمودار ہو چکے تھے۔ جزیرہ پنون کے سپہ سالار ڈان مارٹن نے مونکیڈا اور دوسرے سالاروں کا استقبال کیا تھا
مونکیڈا پرجوش انداز میں ڈان مارٹن سے ملا، پھر حیرت انگیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا ہے، تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم پر سمندر کے اندر سرگرداں رہنے والے ترک اور بربر قزاقوں نے تو حملہ نہیں کیا؟ باربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اور اس کی طاقت کو تو ہم نے ختم کر دیا تھا، اور افریقہ کے سال سے ہم نے اسے نکال باہر کیا تھا، اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، وہ خیر الدین باربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے ایک خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین باربروسا ہے اور اب ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب خیر الدین باربروسا لوٹ کر لے گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیڈا اور اس کے دوسرے سالار بڑے فکر مند اور افسردہ سے ہو گئے تھے۔ مونکیڈا نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تم کچھ قاصد ابھی اسپانیہ کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید رسد اور کمک طلب کرو، اور جو صورتحال پیش آتی ہے اس کی بھی تفصیل بجواؤ، اس لیے کہ اب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کرے۔ واپس افریقہ جا کر میں بھی اپنے قاصد شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ کمک روانہ کی جائے۔ افریقہ میں ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ڈان مارٹن کے اوپر حملہ آور ہونے والا باربروسا ہے تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا اسی طرح 2-4 حملے اور کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا اور ہماری طاقت اور قوت کو کچلنے کے لیے چاروں طرف دندناتا پھرے گا۔ ڈان مارٹن اگر حملہ آور ہونے والا خیر الدین باربروسا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر کے افریقہ کے کسی سال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس علاقے پر بھی وہ قبضہ کرے ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو اسپانیہ کے لیے خطرہ بنے گا، اور اگر وہ ٹیونس کے کسی علاقہ پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بناتا ہے تو وہ سسلی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ڈان مارٹن مزید افسردہ اور اداس ہو گیا تھا، کہنے لگا، اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر شبخون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز تھے جو سال پر کھڑے تھے، اور اپنے اس بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ مونکیڈا اس نقصان پر افسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جن پر خیر الدین باربروسا نے شبخون مارا تھا، اور جہاں سے خیر الدین باربروسا نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں پر منتقل کیے تھے۔ جزیرہ میں اسپانیہ والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھیں جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر رکھے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مونکیڈا نے جب ان عمارتوں کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی کی جا چکی تھیں۔ سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مونکیڈا ڈان مارٹن کے ساتھ پھر لوٹا۔ دوپہر تک اس نے وہیں قیام کیا، اور جو لشکر ساتھ لے کر گیا تھا وہیں اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جس وقت مونکیڈا سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد جزیرہ پنون سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت ایک کشتی سال پر آ کر لگی جس میں 3 مسلح سوار تھے۔ کشتی کو کنارے پر باندھنے کے بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں مونکیڈا اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مونکیڈا کچھ فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، شاید وہ اس کے آدمی تھے اور انہیں وہ پہچان چکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو بڑی فکر مندی سے اس نے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تمہارا یوں میرے پیچھے پیچھے آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے۔ اس پر تینوں میں سے ایک کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی سال کے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد افریقی سال پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر مونکیڈا ہی نہیں ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا تھا۔ پھر مونکیڈا نے ڈان مارٹن کو مخاطب کیا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی صیت اختیار کرتا جا رہا ہے، ایک ہی رات میں اس نے 2 مار کے سر کیے ہیں۔ جزیرہ پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے افریقہ کے وہ سالی علاقے جو ہم نے اس سے چھینے تھے ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مونکیڈا نے کچھ سوچا، پھر خوفزدہ سے لہبے میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
ڈان مارٹن تم جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کرو انہیں تاکید کر دینا کہ وہ شہنشاہ پر یہ انکشاف نہ کریں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صرف یہ کہیں کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعہ پنون پر شبخون مارنے کے بعد اس قدر ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاؤں گا۔ افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں باربروسا پر ضرب لگاؤں گا اور جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے وہ میں اس سے واپس لے کر رہوں گا۔ اگر ہم نے اپنے شہنشاہ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ جزیرہ پنون پر شبخون مارنے کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو یاد رکھنا تیری اور میری خیر نہیں رہے گی اور ہم دونوں ہی اپنے شہنشاہ کے زیر اطاعت آ جائیں گے۔ ڈان مارٹن نے مونکیڈا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ڈان مارٹن نے قاصد اسپانیہ کی طرف روانہ کر دیا جبکہ مونکیڈا اپنے لشکر کو بحری بیڑے میں لے کر جزیرہ پنون سے افریقی سال کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ناظرین، اس کے اختتام کے ساتھ شہزاد اصغر پارہ کو اجازت دیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ بآسانی نئی آنے والی قسط دیکھ سکیں۔ شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔